السلام علیکم جی ساری برادری کہندی آ بھی سانو ثبوت دیو ارائی برادری یہ میری بیٹی ندا شفیق ارائی بیٹھی ہے یہ کاغذات مکمل پڑے ہیں ابھی وہ اس کی زبان سے ہر بات جو ہے نا وہ سن لو وہ ہاں ندا بیٹی آپ نے کس کس کو اس کے لیے اپنی مدد کے لیے پکارا ہے؟ جی اس کے لیے میں چودھری رضوان صاحب ہیں اسلم جو ہے بوڑھے والا سے ان سے میرا کانٹیکٹ ہوا انہوں نے مجھے کافی سپورٹ کیا اور اس کے بعد اسلام آباد میں چودھری منیر صاحب ہیں میں ان کے پاس گئی وہ مجھے سپورٹ کر رہے ہیں اس کے علاوہ میں پاک پتن چودھری بشیر صاحب کے پاس گئی الحمدللہ وہ بھی مجھے سپورٹ کر رہے ہیں اس کے علاوہ 4 مہینے پہلے جو کہ میں ساہیوال شاہد عباس صاحب کے پاس گئی ہوں اور ان کو میں نے ڈیٹیل سے بتایا انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہم ایک سائیڈ کی بات سن کر ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے میں آپ کو یہ آپ کو میں تسلی دیتا ہوں کہ اگر آپ حق پر ہیں سچی ہیں تو ہم آپ کا ساتھ بھرپور طریقے سے دیں گے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے اور آپ کو آپ کا حق دلوائیں گے انشاءاللہ تعالی تو پھر اس کے بعد انہوں نے مختلف لوگوں سے مارکیٹ سے انویسٹیگیشن کروائی ارائی برادری کے کچھ لوگوں کی ڈیوٹی لگائی اور کچھ چیزیں جس طرح سے بھی ان کا مختلف جس طریقے سے وہ سیٹسفائیڈ ہو سکتے تھے اس کے بعد انہوں نے کمپین سوشل میڈیا پر چلائی اور مجھ سے بھی انہوں نے تسلی بخش یعنی کہ مجھ سے انفارمیشن لی اور میں نے ان کو جو میرے پاس پروف تھے وہ سب دکھائے میرے پاس سوشل میڈیا پر جو ویڈیوز تھی میرے پاس جو لوگ وٹنس کے طور پر تھے وہ سب کے ساتھ میں نے کانٹیکٹ کروایا کہ بھئی یہاں پر کیونکہ پولیس تو اب تک یہی لکھتی چلی آ رہی ہے کہ اس کا نہ کبھی کوئی بزنس تھا نہ یہ کوئی بزنس کرتی ہے تو جبکہ میں الحمدللہ میرے پاس بہت سارے ڈاکومنٹس ہیں اور بچہ جانتا ہے کہ میرا بزنس میں نے ڈفرنٹ برانڈز کو بھی بیک اپ دی ہے یہ کیا ہے آپ کے پاس؟ یہ ایگریمنٹ ہے جو سلیم اختر بندیشا کے ساتھ میرا ہوا تھا اور 272 بی پیپلز کالونی نمبر 1 ہریاں والا چوک چیز ویلی کے اپوزٹ یہ اس کا مالک تھا یہ اس سے مالک بن کے طارق نظر گجر سلیم اختر بندیشا جو کہ ایم پی لطیف نظر گجر کا بھائی ہے طارق نظر گجر اور ان دو لوگوں نے اس جگہ کے اونر بن کے ڈیل کیا تھا طارق نظر گجر نے مجھے کہا تھا کہ سلیم اختر بندیشا چونکہ میرا پارٹنر ہے وہ سینئر ہے ان کے ساتھ آپ کا ایگریمنٹ ہو یعنی یہ ان کی جگہ نہیں تھی یہ راشد منہاس صاحب کی جگہ تھی جو سیٹلائٹ ٹون 48 سی گجرانوالا میں وہ بلونگ کرتے ہیں پھر میں ان کے پاس بھی گئی ہوں لیکن یہ اس سے ایگریمنٹ پہ انہوں نے جھوٹ بولا جھوٹ بولا آپ خود مالک بن کے مجھ سے رینٹ کھاتے رہے ہیں یہ بات ہوگی اچھا کبھی مجھ سے سٹاک مانگتے دوسرے نمبر پہ یہ کیا ہے یہ جب یہ سالسی 10 جنوری کو 2022 کو جو لطیف نظر گجر ہے انہوں نے خود ہی پنچایت وہاں پر ارینج کی اور جب وہاں پر پنچایت ہوئی تو سلیم اختر یہ لطیف نظر گجر نے مجھے کہا کہ آپ یہ جگہ چھوڑ دیں یہ طارق نظر گجر نے سلیم اختر بندیشا اس بلڈنگ کو ڈیمولش کرنا ہے میں نے کہا کہ ڈیمولش کرنا تو میں اس جگہ کو چمکانے کے لیے نہیں آئی تھی میں نے تو ابھی گرینڈ اوپننگ بھی نہیں کی 1 فروری کو 2022 کو میں نے گرینڈ اوپننگ کرنی تھی 4 جنوری کو سلیم اختر بندیشا نے مجھ سے 1 لاکھ روپے رینٹ لے کے گیا ہے 6 جنوری کو آ کے انہوں نے میری ورکشاپ گودام پر قبضہ کیا ہے 10 جنوری کو پنچایت ہوتی ہے اور اس پر میرے سگنیچر سلیم اختر بندیشا کے سگنیچر اور تھم یہ لگواتا ہے اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ آپ کی جو انویسٹمنٹ رینوویشن پہ ہوئی ہے وہ آپ کو مل جائے گی کون لگواتا ہے یہ لطیف نظر گجر ایم پی پی ٹی آئی کا اس نے سالسی بن کے فیصلہ کیا میں ایگری ہو گئی انہوں نے مجھے 1 مہینہ 5 دن کا ٹائم دیا میں نے کہا جی میری لیبر سٹاف بگا دی ہے یہ درخواست ہے جو آپ نے انہوں نے مجھے 1 مہینہ 5 دن کا ٹائم دیا تھا اس کے اوپر نمبر بھی ہے اپلیکیشن کا اور ڈیٹ بھی مینشن ہے میرا نام بھی مینشن ہے انہوں نے مجھے 10 جنوری کو ٹائم دیا تھا 15 فروری کو تک آپ کو آپ کی پیمنٹ مل جائے گی 40 سے 42 لاکھ روپے کا ٹوٹل انوائسز تھی جو مزدوری اور رینوویشن پہ خرچہ آیا تھا میرے مشینری گودام ڈسپلے یہ سب چیزیں سیپریٹ اماؤنٹ میں تھی اچھا بیٹا رینوویشن اور مینٹین یہ بیٹا کیا چیزیں ہیں یہ سر یہ میرا یہ جو ہے ممبرشپ ہے جو سرٹیفکیٹ ہے ایسوسیشن کلاس کا
اور یہ دیکھیں 2015 کی میں ممبر ہوں. یہ کہتے ہیں کہ اس کا تو کبھی کوئی بزنس ہی نہیں تھا, یہ تو بلیک میلر ہے, یہ FBR ہے. میں آج بھی میرا بزنس نہیں ہے, لیکن جو کہ میرے بزنس پر یہ قابض ہو گئے, میں دربدار ہوگی, اس کے باوجود میں آج بھی FBR کی ایکٹیو ہوں. یہ 2014 کی میں اس کی میں NTN پے ٹیکس پیڈ ہوں. یہ کیا ہے؟ یہ اس کی ہے, یہ فیصلہ آباد چیمبر آف کامرس کی, اس وقت یہ میری ممبرشپ تھی. ٹھیک ہے, اور یہ ان کی انوائسز ہے جو ہم ٹیکس پے, وہ جو ممبرشپ کے چارجز ہم دیتے ہیں. اچھا, یہ پلندے کس چیز کے یہ ہیں؟ فلندے ہیں جو یہ میں نے بائی بی کی پٹیشنز دائر کی. یہ مختلف اپلیکیشنز ہیں, یہ وہ اپلیکیشنز ہیں جو انہوں نے 4 جون 2022 کو بچا کھچا سامان جو تھا یہ انہوں نے میرا غائب کیا تھا. اس کے اندر مزدہ نمبر بھی ہے, اس کے اندر ڈیٹ بھی ہے, 15 کے ڈیٹ کا ٹائم جو بھی ہے. ڈکیتی کی تھی انہوں نے, جی بچے کھچے سامان کی, بچے کھچے سامان کی. اچھا, یہ وہ اپلیکیشن ہے, یہ جو ان کا ایک ملازم آتا تھا, بندہ تھا ارباب نامی, جو ان کا ڈوگر بستی میں رہتا ہے, یہ آ کر مجھے تھریڈ کیا کرتا تھا. میں نے اس پر بھی 15 پر بھی کال چلائی, میں نے اس پر بھی اپلیکیشن دی, لیکن اب تک کسی بھی کنڈیشن اچھا, میں جو FIR نہیں آپ ہوئی. نے ہائی کورٹ یا سیشن کورٹ میں کوئی کی؟ جی میں نے پٹیشن دائر کی تھی ہائی کورٹ پہ, تو وہ بھی میری جو ہے پٹیشن وہ بھی خارج ہو گئی. اچھا, یہ کیا چیزیں ہیں, یہ تصویریں کیسی ہیں؟ یہ مزدہ کے اندر جو بندے لوڈ کر رہے تھے, میرے پاس یہ ساری ویڈیوز بھی ہیں. یہ یہاں پر آپ کو پکچرز جو ہیں پکچر پھٹے ہوئے نظر آئیں گے, لیکن آپ کو ویڈیوز یہ مل جائیں گی جس کے اندر یہ بندے لوڈ کرتے ہوئے سامان دکھائی دیں گے. اور یہ ایک مزدہ میرے جانے سے پہلے جا چکا تھا, دوسرا مزدہ وہ تھا جو میں نے جا کے پکڑا, اور اس میں ASI شبیر صاحب نے آ کے اس مزدے کو پکڑا تھا. بیٹا اتنے کاغذات جو ہیں, جی یہ سارے عدالتوں میں تو نے ریٹیں کی ہیں, تو آپ کی سنوائی کہیں جی نہیں دیکھیں ہوئی؟ 2022 سے لے کے 23 تک بلال اشرف بسرا تھا بار کا صدر. وہ ٹکٹ لینے کے لیے لطیف نظر گجر کے ساتھ ان کا میرے کیس کے حوالے سے ان کی فرینڈ شپ ہو گئی. اور جو یہ تھا بلال اشرف بسرا, یہ جو پڑا ہے وہ پلندے جو پڑے ہیں, یہ سب پلندے پڑے ہوئے ہیں, یہ سب پلندے پڑے ہوئے ہیں. یہ ساری ایک پنچایت ارینج ہو گو, اور کوئی ریزنیبل پرسن جو ہے وہ بیٹھے پنچایت کے اندر. ہم ان کو ایک چیز کا پروف دیں گے جو اب تک پولیس میرے اگینسٹ لکھتی چلی آ رہی ہے کہ بھائی اس کا کبھی کوئی بزنس تھا ہی نہیں. تو میں وہاں پر ثابت کروں گی کہ میرا بزنس کہاں تھا اور کتنا وہ کاغذ کیا ہیں؟ یہ میری اپلیکیشنز ہے جس کے اندر یہ دیکھیں وہ باخدمت وومن پروٹیکشن پنجاب اتھارٹی کی ہے. اس کے علاوہ یہ دیکھیں NGO کی ہے, یہ باخدمت برداشت, یہ جو درخواست ہے یہ یعنی کہ NGO کو ہم نے دی تھی, یہ سب کو خاموش کروا دیتے رہے ہیں. یہ دیکھیں یہ کوئی ایک اپلیکیشن نہیں ہے, DIG فیصلہ آباد ہے, IG پنجاب ہے, یہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہے. میں نے اس کے علاوہ سٹیزن پورٹل پر بھی اپلیکیشن دیتی رہی ہے, یہ جناب DPO صاحب ہے. اور اس کے علاوہ یہ وہ ایگریمنٹ کی پھر کاپی آ گئی جو کہ ہم ان کو بتاتے رہے ہیں کہ یہ اپلیکیشن وہ ہے جو 15 فروری کو میں نے پہلی اپلیکیشن ان کے اگینسٹ دی تھی. یہ PTI کی صدر تھی, یہ باخدمت جناب فاطمہ چدر صاحبہ چیئرمین تھی اس وقت, ان کو بھی یہ میں نے اپلیکیشن بھیجی. یہ وزیر اعلیٰ پاکستان کی ہے, یہ ایڈیشنل IG کی ہے. ٹھیک ہے, یہ اسپیکر آف قومی اسمبلی اسلام آباد کی ہے, یہ اسپیکر آف پنجاب اسمبلی کی ہے لاہور, یہ وفاقی وزیر داخلہ آف پاکستان اسلام آباد کی ہے, یہ SP صاحب مدینہ ٹاؤن ڈویژن کی ہے. اس کے علاوہ یہ RPO کی ہے. یہ ایک آفیسر کو جیسے آفیسر بھی چینج ہوتے تھے میں تب بھی اپلیکیشنز دیتی رہی ہوں. یہ IG صاحب پنجاب لاہور کی ہے, یہ وزیر اعلیٰ پنجاب لاہور کی ہے, یہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو میں نے اپلیکیشن دی. یہ وزیر اعظم آف پاکستان اسلام آباد کی اپلیکیشن ہے. یہ چیف جسٹس آف سپریم کورٹ آف پاکستان اسلام آباد کی اپلیکیشن ہے. ابھی بھی یہ کہیں کہ یہ غلط بات ہے تو میں کہتی ہوں کہ یہ ایک منٹ بیٹا, یہ یہ وہ جو وہ پیج کیا ہے, یہ پیج
بچے یہ پٹیشن ہے، یہ ڈبل ہے میرے پاس. اچھا ٹھیک ہے. اچھا یہ موبائل کا ڈبہ کیا ہے؟ موبائل جو مجھ پر رمضان میں انہوں نے میرے بوتیک پر مجھ پر تشدد کیا تھا، یہ موبائل مجھ سے چھینا گیا تھا کیونکہ میں ان کی تشدد کی توڑ پھوڑ کی ویڈیو بنا رہی تھی. یہ کپڑے پھٹے ہوئے جو ہیں یہ مجھ پر جب انہوں نے بوتیک کے اندر تشدد کیا تھا، یہ مجھے روڈ پر گھسیٹ رہے تھے اور مجھے پیچھے انہوں نے کوٹھے میں بند کر رہے تھے طارق نظر گجر کے حکم پر. یعنی آپ کو اغوا کیا تھا؟ جی بالکل، مجھے کڈنیپ کرنے تو کی آپ کوشش کو کی. بچایا کس نے؟ مجھے 15 پہ بھی ہم نے کہا کہ پبلک نے بچایا، روڈ پبلک نے بچایا. ارد گرد کے جو بلڈنگ کے گارڈز تھے انہوں نے پبلک کو روڈ بلاک کر کے کہا یہ اس لڑکی کو بے قصور ہے، اس کے ساتھ ظلم پہ ظلم روز ہو رہا ہے، ہر روز ایک نیا ظلم ہو رہا ہے. 15 پہ کال کی لوگ گیٹ پھلانگ کے اندر آئے، گیٹ کو اوپن کیا اور یہ سب بھاگ کے پیچھے کوٹھی کے روم کمروں کے اندر بھاگ کے اندر سے چٹکیاں لگا لی اور پولیس ان کے کنٹرول میں تھی. 15 جو جی آئی 15 پہ کال کی، میرے پاس اس کا میڈیکل بھی پڑا، لیکن اب تک FIR نہیں ہوئی کیونکہ نہ میں نے کسی کو رشوت دی، نہ میرے پاس کوئی سفارش تھی. ان کے یہ اثر و رسوخ کی وجہ سے اب تک بچتے چلے آ رہے ہیں. اچھا یہ اتنے پلندے جو ہیں جی یہ سب آپ نے؟ ہاں جی بالکل، یعنی پاکستان کی میں 17 تولہ گولڈ بھی سیل کر کے لگا چکی ہے. میرے بہن بھائی مجھے سپورٹ کرتے ہیں اور میں کیس اس وجہ سے فائٹ کرتی چلی جا رہی ہوں. اللہ کے ہاں مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی میرا اللہ پاک نہ میرے صبر کو ٹوٹنے دے گا، نہ مجھے میرے حق سے محروم رکھے گا، مجھے میرا حق ملے گا. اور اب یہ جو برادری میری ارائیں برادری میرے ساتھ سپورٹ کر رہی ہے، وہ میری ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد انہوں نے مجھے سپورٹ کرنا شروع کیا. اچھا یعنی آپ پاکستان کے گورنمنٹ کے سارے دروازے کھٹکھٹا چکی ہیں؟ تمام دروازے کھٹکھٹا دیے میں نے، اللہ پاک کا دروازہ بھی ہر روز کھٹکھٹاتی ہوں اور ایسا ہو نہیں سکتا میرا اللہ میرا ساتھ نہ. اینڈ پہ آپ اپنی ماں برادری ارائیں برادری کی؟ جی میں نے اپنے خاندان کو پکارا. ارائیں برادری میرا خاندان ہے، میں اس خاندان کا ایک حصہ ہوں. اور یہ مجھے اب جیسے کہ انہوں نے سب سے پہلے دیکھا کہ آیا ہماری بیٹی کہیں ہمیں شرمندہ تو نہیں کروائے گی، اس کے بعد انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ندا بیٹا ندا بہن ہم آپ کے ساتھ. اچھا مجھے پتا چلا ہے بھی آپ نے ارائیں کمیونٹی ٹرسٹ کی سرپرست بنی ہے وومین کی. اس سے پہلے جو آپ لوگوں کی خدمتیں کرتی تھی، مجھے شوق ہے، میں اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ پاک نے ہمیں بائی برتھ مسلمان بنایا اور یہ ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے کہ ہم اشرف مخلوقات ہیں اور ہمارا ان تمام اللہ پاک کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا اس لیے بنتا ہے کہ ہم دوسروں کی خدمت کریں. ہم اس وقت تک انسان نہیں ہو سکتے جب تک ہم دوسروں کے کام نہیں آ سکتے. اب مجھے پتا چلا ہے کہ آپ ہادی نیوز کی بیورو چیف پنجاب بھی بن گئی ہیں. جی الحمدللہ، اس کا اثر یہ کہ جتنے سال میں 4.5 سال ان چیزوں کے ساتھ خوار ہوئی ہوں اپنا حق لینے کے لیے، میں فیمیل کو دھکے کھانے نہیں دوں گی. میرے لیے برادری کی فیمیل آ جائے، برادری سے ہٹ کے فیمیل آ جائے، میں اس کے ساتھ ایسے کھڑی ہوں گی جیسے ہونے کا حق ہوتا ہے. جان تو جا سکتی ہے لیکن میں اپنے ساتھ خواتین کے ساتھ ہونے والے ظلم کو برداشت نہیں کروں. یہ ہادی نیوز کی آپ بنی ہیں سرپرست، بیورو چیف بنی ہیں پورے پنجاب کی، تو اپنی آواز خود اپنے چینل پہ کیوں نہیں چلاتی؟ جی دیکھیں، پہلے مجھے چاہیے کہ اپنا حق لوں تاکہ کل کو مجھے کوئی یہ نہ کہ آپ خود تو اپنا حق لے نہیں سکی، ہمیں کیا حق دلوائیں گے. زندہ باد. اچھا یہ بتائیں، ابھی آپ سرپرست ارائیں کمیونٹی ٹرسٹ چیئرمین چودھری شاہد عباس ارائیں کی کمیونٹی کی ممبر بن چکی ہیں، لیکن میں آپ کو سمجھتا ہوں آپ پوری ارائیں برادری کی ممبر بن چکی ہیں. انشاءاللہ تعالی وقت یہ بات ثابت کرے گا، میں پورے پاکستان کے لیے بنوں گی. اور آپ پورے پاکستان کی بیٹی اپنے آپ کو سمجھتی ہو ارائیں برادری؟ الحمدللہ میں کسی کا سر جھکنے نہیں دوں گی. جب میں خود کسی کے سامنے نہیں جھکی تو میں کسی اور کو بھی جھکنے نہیں دوں گی. جان جا سکتی ہے لیکن آن نہیں جائے گی. ٹھیک ہو گیا. ابھی بیٹا آپ، میرا پیغام ہے بھی آپ کو سیاسی سپورٹ چاہیے، تو آپ سیاسی سپورٹ کے لیے آپ، مجھے پتا چلا ہے کہ آپ پاکستان پیپل پارٹی جوائن کرنے والی ہیں یا کر چکی ہیں. میرے ابو
जो थे वो पीपल्स पार्टी में भट्टो साहब को बहुत पसंद करते थे। ठीक। मैं उस इंसान के साथ चलूंगी जो हक और सच के साथ चलती ठीक है। है। अगर ठीक है? मैडम मैंने मर- अभी कोई पार्टी जो प्रॉपर सिलेक्ट नहीं की, क्योंकि मैं बेसिकली इमरान खान साहब को पसंद करती हूँ। ठीक ये है। मेरे ज़मीर की आवाज है, ये मेरे दिल की आवाज है, और मैं ऐसी और लेकिन मैं किसी भी पार्टी में फॉर एग्जांपल चली जाती हूँ, मैंने करना वही है जो मेरे ज़मीर ने मुझे आवाज दी। जमीर ने आवाज दी, हक सच की हक बात। सच की आवाज होगी। मैंने सिर्फ अगर किसी ओहदे पर जाना है, मैंने उस ओहदे को पॉजिटिव यूज करना, चाहे वो पार्टी कोई भी मैं हो। तो अपील करता हूँ मोहतरमा मरियम नवाज साहबा से भी ऐसी दिलेर बेटी को जी। अपना साथी बनाए। तो क्या आपको अगर मोहतरमा मरियम शरीफ साहबा आपको सपोर्ट दे और आपको अपनी साथी बनाए, तो क्या आप अपनी बहन के साथ चल के काम कर सकती हो? जी देखें, मैंने उनके साथ नहीं चलना, मैंने हक के साथ चलना है, वो कोई भी हो। मरियम नवाज साहिबा ने अगर मेरा काम करना तो उन्होंने अपनी सीट पर बैठते हुए अपना हक अदा करना है। अपना अदा अपना करना। हक अदा करना। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी भी सीट पर बैठती हूँ, किसी भी पार्टी के थ्रू बैठती हूँ, तो मैंने बैठ के अपना हक अदा करना। यानी आप सियासत में भरपूर आ चुकी हैं। मैं इंशाल्लाह आ चुकी हूँ। ठीक जितना है। खवार और मैंने देखा, इतना बाकरदार बावकार जिंदगी गुजारने के बावजूद भी जलालत है, तो इस जलालत में किसी और को फेस करने नहीं दूँ। सियासत तो खिदमत है। सियासत खिदमत है, ये अल्लाह को राजी करने का मकसद है। अल्लाह के नबी को राजी करना है। हमारे जीने का, दुनिया में आने का ये मकसद है कि हम अच्छे काम करें। हमें जानवरों वाली जिंदगी नहीं गुजारनी, अच्छा। हमें इंसान बन के इंसानियत वाली जिंदगी अच्छा, गुजारनी है। इसमें बरादरीज़म तो नहीं है, ब्रादरिज्म नहीं है। लेकिन आप जो है वो बरादरीज़म में आ चुकी हो, वो हमारी देखिए, अराइयों वो की हमारा बेटी हो। खानदान है। खानदान। हम खानदान को बात करें, हम एक खानदान हाँ। है। ये हमारी पहचान है कि हम बाकरदार और बावकार और मेहनत कश कौम है। आपकी गुजरों के साथ लड़ाई नहीं है। देखिए, गुजरों में हर बरादरी में अच्छे बुरे लोग हैं। हाँ। हर बरादरी में अच्छे बुरे लोग हैं, लेकिन ये बहुत गंदे लोग निकले हैं। ये लतीफ नजर गुज्जर और तारिक नजर गुज्जर। हाँ, ठीक हो गया। और इसमें अराई भी कोई शामिल है? जी देखें, अराइयों ने भी अंदर जो इनके जिन लोगों का इनके साथ जाती मुफादात थे, उस बेस पर वो मुझे खामोश करवाने की कोशिश उसका करते हैं। नाम किसी का कोई याद हो? जी देखें, नाम तो इसमें फिर काफी लंबी लिस्ट है। ये पंचायत नहीं, में हम एक फैसला दो नाम करें। आप ले दें, हमें भी पता चल जाए हमारी जी, मैं बरादरी 2 में। मरतबा मियां इरफान मनान साहब के पास गई हूँ। उन्होंने मुझे तसल्ली दी और उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। इसके अलावा मियां अनायतुल्लाह साहब हैं, उन्होंने मुझे बहुत तसल्ली दी, लेकिन मुझे सपोर्ट नहीं। वो कहाँ से थे? वो इधर डी ग्राउंड के बैक पर, ख्वाजा इस्लाम रोड के साथ ही उनका घर है, डी ग्राउंड के बैक पर। यानी आप फैसलाबाद के भी सारे दरवाजे खटका चुकी मैंने हैं। दरवाजा कोई नहीं छोड़ा, लेकिन मैंने मिन्नत समाजत भी किसी की नहीं की। ठीक बस है। इतना कहा, मैं हक पे हूँ, मेरा हक मेरे साथ स्टैंड ले। यानी आपके साथ आज चला है मर्दे हक, मर्दे मोमन, तो वो शाहिद अब्बास सराई बिल्कुल साहब। शाहिद अब्बास साहब चले हैं, और वो भी उन्होंने अपनी सेटिस्फेक्शन के बाद स्टेप लिए। और जो चौरी अतीको रहमान साहब है शेखपुरा से, जी माशाल्लाह, उन्होंने भी अपनी वेरिफिकेशन करने के बाद मुझे सपोर्ट सपोर्ट करना जी। शुरू किया हाँ है। जी। ठीक है। अच्छा, तो ये आप इस चीज के भाईजान गवाह हैं जो आपने आंखों से देखा है? जी, हम अल्हम्दुलिल्लाह गवाह अल्लाह के हुक्म से गवाह हैं भी? इसमें कोई नकल जो कागजात है, कोई नकल तो नहीं है? बिल्कुल जेन्युइन रसीदें इनकी सारी जी पास देखिए, है। मैं आप अराई नहीं है। नहीं जी, नहीं। मुझे और आपकी जात कौन सी है? मलक बरादरी की मलक बरादरी की है, लेकिन आपने भी इसको अपनी बेटी समझा है? बेटी समझा, हम इसके फेवर में, इसके पीछे पीछे हैं। यानी निदा चौधरी अरशद, निदा चौधरी शफीक अराई जो है वो अब पूरे पाकिस्तान की बेटी बन चुकी है। अराइयों की बेटी तो है ही है, अरशद अराई की भी बेटी है, लेकिन इसका भाई बड़ा चौधरी शाहिद अब्बास अराई इसकी फेवर में है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला इसको फतह नसीब फरमाए। और कहीं भी ये बच्ची का कहना है धोबी घाट
या कोई पंचायत या कहीं भी कोई जलसा बांध लें, पुलिस भी आ जाए, लतीफ़ नज़र गुज्जर भी आ जाए, मैं पूरे सबूत के साथ मैं उनको चीज़ दिखा दूंगी। अगर मैं झूठी हुई तो मुझे गिरफ्तार कर लेना, अगर वो झूठे हुए तो उनको गिरफ्तार कर लेना। हक सच की आवाज़ चौधरी शाहद अब्बास अराई कम्युनिटी ट्रस्ट चेयरमैन और हमारी बेटी निदा शफीक चौधरी अराई। मैं इसको आज से बेटी नहीं बोलूँगा, मेरा बेटा है, मेरा भाई है। मैं इसके साथ अभी अपने बेटे के साथ हर कदम पे मेरी फैमिली में ये रह रही है, मेरी फैमिली इसको सपोर्ट कर रही है। कोई मत समझे भी ये अकेली बैठी है, अकेली नहीं बैठी। कोई आए तो हम उसको जवाब देना जानते हैं। ये कागजात आप चेक कर लें, अगर कोई तसल्ला रहती है तो वो हमको बताएं, हम आपकी तसल्ला पूरी कर देंगे। आपका आखिरी कोई लफ्ज हो तो। मैं ये कहूंगी कि मेरी बात में कहीं कोई झूठ नहीं है। मैं अपनी किसी बरादरी या किसी भी दूसरी बरादरी के जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं उनको कहीं पर भी शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। इंशाअल्लाह। और आई बरादरी जिंदाबाद। राई बरादरी जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाइंदा।